تو میں جب بھی کسی سے خیریت پوچھتا ہوں، میرے دوستوں کو پتا ہے کہ میں یہ نہیں پوچھتا آپ خیریت سے ہیں، میں کہتا ہوں سب اوکے کی رپورٹ ہے، وہ آگے سے جواب میں کہتے ہیں رپورٹ کیا ہے؟ اوکے کی. اس کا مطلب واقعی اوکے ہے، باقاعدہ رپورٹ ہے اس کے پاس. تو اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس بھی رپورٹ کیا ہے؟ اوکے کی رپورٹ ہے. جب بھی کوئی مجھ سے، اور اللہ اوکے کی رپورٹ ہی رکھے بھائی، زیادہ شو بازیوں میں بھی نقصان ہوتا ہے. تو اللہ اوکے کی رپورٹ ہی رکھے، خوش ہی رکھے اللہ تعالی ہم سب کو. اچھا، مجھے لوگ اب نا تانے دینا شروع کر دیے لوگوں نے. پہلے جب میں بیان کرتا تھا نا اوکے کی رپورٹ ہے، 4 شادیاں 3 شادیاں، لوگ ایسے سنتے تھے ماشاءاللہ کتنا اچھا بیان. اب پتہ ہے کیا ہے؟ ابے اوکے کی رپورٹ تو ہوگی نا جب ریوو میں گھوم رہے ہیں. ہاں، جب پیسہ آ رہا ہے تو رپورٹیں کیا ہوں گی؟ اوکے کی ہوں گی نا. یہ جو کھلکھلا رہے ہیں ممبر پہ، یہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ پیسہ ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ہم تو اللہ کا شکر ہے خوشی ہیں الحمدللہ، ہمیشہ سے اللہ نے خوشی رکھا ہے. ہماری ضرورتیں اتنی محدود ہیں اور اللہ خوشی رکھے ہمیں. لیکن لوگ نا کسی حال میں الحمدللہ خوش نہیں ہے. ان کو یہ ہے کہ پہلے پھٹ پٹی پہ گھوم رہے تھے اس کی ٹینشن، اب ریوو میں گھوم رہے ہیں تو اس کی بھی ٹینشن یہ لوگ لے رہے ہیں. تو یہ آپ کی ٹینشن ہے، آپ جتنی چاہو بڑھا لو. ہم جب کسی کو ریوو میں گھومتا ہوا دیکھتے تھے، ہم اپنی پھٹ پٹی پہ گھومتے تھے، اس وقت بھی ہمیں ٹینشن نہیں ہوتی تھی، سمجھ رہے ہیں نا. اور جب ہم ریوو میں آ رہے ہیں تو بھی ہمیں ٹینشن نہیں ہو رہی. آپ کو پہلے بھی ٹینشن تھی کہ مفتی صاحب پھٹ پٹی میں گھومتے ہیں اور باتیں 4 شادیوں کی کرتے ہیں. میری پھٹ پٹی بائک دیکھی آپ لوگوں نے؟ ایسی ایسی بائکیں میں نے رکھی ہیں نا جن کے ماڈل ہی ختم ہو چکے ہیں، یعنی مارکیٹ میں بھی نہیں ملتی. میں نے رکھی ہے ہونڈا 110، کبھی نام سنا؟ ہونڈا 110 روزانہ صبح، بائک کی بات کر رہا ہوں، دھکا لگتا تھا اس کو. ہم اس وقت اس سے زیادہ خوش تھے جتنے اب ہیں. میرا جو بچپن سے میرے ساتھ ہے نا وہ مجھے زیادہ جانتے ہیں، وہ مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہیں. ہمیشہ میری باتیں کروڑوں کی رہی ہیں اور دکان میرے پاس پکوڑوں کی رہی ہے. اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ جو میرے بچپن کے دوست ہیں وہ جانتے ہیں پیسوں کی تو ہمارے کبھی بات ہی نہیں کی، ہم نے نہ پیسہ کمانے کی کبھی فکر کی ہے. تو پھر ہم نے گاڑی جب میں نے خریدی نا FX، پرانا ماڈل جس کی چھت پچکی ہوئی تھی، 40,000 قسطوں پہ میں نے گاڑی لی تھی. 40,000 قسطوں پہ، 3,000 منتھلی قسط تھی. لوگ کہتے تھے اتنی سستی قسطوں پہ کہاں سے مل گئی. جب گاڑی دیکھ کے کہتے تھے مفتی صاحب کسی نے آپ کو چونا لگا دیا ہے، یعنی اس پہ بھی مہنگی ہے. اسی میں ہم رشتے لینے جا رہے ہوتے تھے 3ری شادی کے. اس کو کہتے ہیں دکان پکوڑوں کی اور باتیں کرو. خوشی خوشی جاتے تھے، خوشی خوشی. اسی گاڑی کو دیکھ کے رشتے ریجیکٹ بھی ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا. پھر بھی ہم اب سے زیادہ خوش تھے الحمدللہ. اب سے جتنے اب خوش ہیں اس سے زیادہ خوش تھے. تو نہ ہم FX میں ہم پریشان تھے. میں تو اس پہ خوش ہو رہا تھا یار ہماری اوقات تو FX کی بھی نہیں ہے. 40,000 قسطوں پہ منتھلی. وہ خریدی کیوں میں نے؟ میرے پاس سہراب موٹر سائیکل تھی. سہراب کا نام سنا ہے؟ اچھا، اصل میں میرے پاس تھی GTO 125. میرے والد صاحب کا جب انتقال ہوا نا، پیسے ملے، ہم نے کہا اب گاڑی ہلکی نہیں رکھے. ہمارے شوق ہمیشہ سے بادشاہوں والے رہے ہیں. اس وقت کراچی میں GTO 125 کاواساکی سے بہتر کوئی بائک نہیں ہوتی تھی. جو کراچی کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، سب سے لگژری بائک یہی تھی. تو میں نے وہ خریدی تھی اور اس کو میں نے 20,000 کلومیٹر تک چلایا ہوگا کم از کم، کیونکہ 70 کلومیٹر تو جامعۃ الرشید آنے جانے کی ڈرائیو تھی میری نیول کالونی سے. ایسی لگژری بائک ہم نے رکھی ہوئی تھی. پیسہ بچاتے نہیں تھے ہم، اس کی ٹنکی میں ہی جو بھرنے میں پیسہ لگتا تھا. تو ہم نے ہمیشہ سے سوچا کیا ہے، اوپر ہی کا سوچا ہے. جس کو بچانے کی فکر ہوتی ہے نا، وہ مالدار بننے کا شوق ہوتا ہے، وہ ٹینشن لیتا ہے. ہمیں مالدار بننے کا شوق شروع سے الحمدللہ تھا ہی نہیں. ہم نے کہا جو ہے یار انجوائے کرو لائف کو، بیویاں بھی رکھو، بائکیں بھی رکھو، ٹھیک ہے نا، اور کھاؤ بھی اچھا. 3 چیزیں ہمیشہ سے خاندانی رکھنے کی کوشش کی ہے میں نے. ایک، شادی پہ خرچ کرو. دوسرا، خوراک ہمیشہ ٹائٹ ہے میری، ایسی خاندانی خوراک. بھائی زبان کی لذت جو ہے اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. خوراک پہ کمپرومائز ہی نہیں کیا، ہمیشہ اچھا کھایا ہے الحمدللہ.
میں کھاتا تھا نا مدرسے میں, جو طلبہ سمجھتے تھے بڑا ہی لینڈ لارڈ ہے, کوئی قرضے مانگ رہے ہوتے تھے مجھ سے, قرضے, اور جس وقت جس چیز کا دل چاہا کھا لیا, جتنے پیسے ہیں نا کھا لو بس, ٹھیک ہے نا, بچانے کے کیا کرنا ہے یار. تو ہم نے بائک رکھی ہوئی تھی, جب میں پیٹرول ڈالتا تھا اس میں ٹینکی بھرنے میں ٹائم لگتا تھا, لوگ دیکھتے پتہ نہیں کون لینڈ لارڈ ہے یہ, حالانکہ بس وہ پیٹرول ہی کے ٹوٹل پیسے ہیں, اب ختم. بچایا کچھ نہیں, کیونکہ ہمیں مالدار بننے کا بالکل بھی شوق نہیں تھا. اسی طرح پھر کیا ہوا ہے کہ جب وہ ابا کی وراثت ملی, ہم نے جی ٹی او 125 خریدی اور پیسے کاروبار میں لگا دیے کہ چلو جی منتھلی ارننگ ہوگی. وہ میں نے واقعہ کئی بار سنایا ہے, سارے پیسے کاروبار میں ڈوب گئے. لوگ الحمدللہ جس کو دیتا گیا وہ لے کے بھاگتے رہے الحمدللہ. اس کے پھر مجھے نتیجہ یہ نکلا کہ پراٹھے میں چھوڑ نہیں سکتا تھا, تو بائک مجھے بیچنی پڑ گئی اپنی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب خوراک میں اور بائک میں جب ٹکراؤ ہوگا تو بائک کو قربان کر دو, خوراک کو قربان مت کرو. اچھا بچے بھی تھے گھر میں, ان کے بھی خرچے تھے. بائک بیچ کے پھر ہم نے سستی بائک خریدی سہراب, اب پتہ نہیں آتی, اتوار بازار نہیں ویسے پرانی. اب جب ہم نے سستی بائک خریدی اس کو لے کے ہم بھی گھومتے تھے, ہمارے دوست احباب بھی, مفتی صاحب بائک چاہیے تھوڑی دیر کے لیے, مل جائے گی, لے جا بھائی تو سستی بائک ہے, جو چاہے لے جائے اس کو. وہ کیا ہوا, اس کا لاک ہی نہیں تھا, اتنی سستی تھی, تو وہ بھی چوری ہو گئی اللہ کے فضل سے. ایک دن مسجد میں کوئی نمازی بھائی آئے, انہوں نے دیکھا کہ یہ لاوارث بائک ہے اور اگنیشن اس کا لاک ہی نہیں ہوتا, تو وہ لے گئے اللہ کے فضل سے. نماز انہوں نے پڑھی, انہوں نے کہا اگلی نماز میں یہ گناہ معاف ہو جائے گا. میں جب آیا تو بائک ہی نہیں ہے. اب میں نے کہا یار اب میں گاڑی خریدوں گا. دکان پکوڑوں کی باتیں کون سی, یہ میں واقعات آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے سنا رہا ہوں. اور جو لوگ مجھ پہ تانے کرتے ہیں نا, اب ریوو میں گھوم رہا ہے تو باتیں تو کرے گا ایسی, تو یہ موٹیویٹ کر رہا ہوں میں. ہر آدمی کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے نا موٹیویٹ کرنے کا. تو میں نے کہا اب سہراب چلی گئی ہے, اب ہم کیا لیں گے, گاڑی ہی لیں گے. 4 پہیوں پہ آئیں گے بھائی, بائکیں بہت ہو گئی. اب 4 پہیوں پہ آئیں کہاں سے, 25,000 کی سہراب خریدی تھی, وہ بھی چوری ہو گئی. تو اب ہم کیا کریں گے بھائی. پھر ہم نے کیا کیا, میں نے کہا کہ ایک دوست سے, بھائی یہ جو اشارہ کر رہے ہیں بیٹھ جائیں نا, جو کھڑے نہ ہو. تو میں نے کیا کیا, میں نے کہا کہ اب میں گاڑی خریدوں گا. گاڑی کہیں مل نہیں رہی تھی, تو پھر ایک شاگرد کے پاس سے 40,000 قسطوں پہ مل گئی گاڑی ہمیں, ایف ایکس. چاروں ٹائر اس کے پنچر تھے, چھت اس کی نیچے پچکی ہوئی تھی. ہم وہ جنازہ اٹھا کے لے آئے گھر پہ. تو اب میں مسجد کا امام ہوں, تو بہت سارے مریدین نے مل کے نا ٹھک 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 اس کو بنانا شروع کر دیا. پیسے نہیں لگائے, یوں کیا, چھت اوپر ہو گئی اس کی. ایف ایکس میں یہ بڑی بات ہے کہ ڈینٹنگ پینٹنگ کا زیادہ, ہاتھ سے ہی ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہو جاتا ہے اس میں. تو بہرحال ہمیں اس کی خوشی تھی کہ گاڑی آ گئی ہمارے پاس, رشتے مانگنے میں آسانی ہو گئی ہمیں. تو اس میں تھوڑے 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 پیسے لگا کے میں نے کیا کیا, بالآخر اب میں نے کہا یہ بہت بہت کام نکال رہی تھی وہ. میں نے کہا جیسے کسی نے مجھے پہنائی ہے تو اب یہ کسی اور کو پہنا دو آپ. یہی حل ہوتا ہے پرانی چیزوں کا. بیوی کے علاوہ جتنی بھی پرانی چیزیں آپ اب کیا کر دو, دوسرے کو پہنا دو. میں نے کہا بہت تھک گیا ہوں اس پہ, سارے پیسے اسی میں لگ رہے تھے. تو ہم اتوار بازار گئے, وہ 80,000 میں پہنا دی ہم نے. اتنا اس پہ تھوڑا تھوڑا کر کے لگ چکا تھا کہ مجھے اس کے 80,000 مل گئے. بڑی بات تھی اس زمانے میں 80,000. برکت دیکھو نا کیسی ہوتی ہے. ہم نے کیا کیا, اب آپ کی طرح یہ نہیں کہ بچوں کو سٹی اور بیکن ہاؤس میں پڑھانا ہے یا بچے روکنے, ہم نے پیدا ہی نہیں ہونے دینا. اس وقت بچے تھے چھوٹے, ابھی ان کی تعلیم کا خرچہ نہیں تھا, بہت چھوٹے بچے تھے میرے اس وقت, خوراک پوری ہو رہی تھی ان کی. جب بڑے ہوں گے, اسکول کا ٹائم آئے گا, اس وقت سوچیں گے. یہ ابھی تھوڑی سوچنے کی چیزیں ہیں. ہم خود بھی تو کسی کے بچے ہیں نا. ابھی میں اپنے والد صاحب کے بچوں کا سوچ رہا تھا, یعنی میں اپنا. تو ہوا یہ کہ ہم نے وہ خرید لی, آپ کی اللہ بھلا کرے, شیراڈ لے لی میں نے, 1.5 لاکھ کی ملی, 80 کیش دیے اور 5,000 قسطیں. وہ محلے میں کہیں سے مل گئی. ہم آ گئے کس پہ, شیراڈ پہ. تو شیراڈ میں گھوم رہے ہیں بھائی, اس پہ خوش ہو رہے ہیں. یار ہماری اوقات تو سہراب کی بھی نہیں تھی, اللہ نے کیا دلا دی, شکر کی توفیق مل رہی تھی نا. مجھے شکر کی توفیق مل رہی تھی. لوگ میں کہتے ہیں یار میری اوقات تو نہیں ہے, ہم تو مولوی لوگ ہیں, ہماری تنخواہیں دیکھو, جذبے دیکھو ہمارے. تو یہ گاڑی مل, میں تو اس پہ واقعی بہت خوش ہوتا تھا.
ایک دفعہ میں گاڑی لے کر گیا ہوں, کسی بڑے جلسے میں میرا خطاب تھا, لوگ لینڈ کروزر میں بڑی بڑی گاڑیوں میں آ رہے تھے, میری بھی بڑا استقبال ہوا. میں گیا, ہمارے دوستوں نے کہا مفتی صاحب ایف ایکس میں نہیں بیٹھنا, جا کے آپ کی پرسنالٹی پہ یہ ایف ایکس سوٹ نہیں کر رہی ہے, کیونکہ یہاں بڑے بڑے علماء آئے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں. میں نے کہا ایسی کی تیسی بھائی, ہم کس میں بیٹھیں گے, اپنی ایف ایکس میں. تو اللہ نے بے عزتی لکھی ہوئی تھی, جب میں بیٹھا ہوں تو چلی بھی نہیں رہی تھی, 6 آدمیوں نے دھکا لگایا اس کو. یعنی وہ جتنی عزت بچانا دوست چاہ رہے تھے نا, تو وہ, اور ہم نے انجوائے کیا. ہم نے کہا بھائی ان چیزوں میں عزت ذلت بولو نا, نہیں ہے ان چیزوں کیا ہوتا. ہمارا مقصد تھا بیان کرنا, بیان اگر اچھا ہو گیا تو ٹھیک ہے, میں گدھے پہ جاؤں, میں گھوڑے پہ جاؤں, میں سائیکل پہ جاؤں, میں ایف ایکس میں جاؤں. میں آپ کو اس لیے یہ سارے واقعات شو مارنے کے نہیں بتا رہا. خامخواہ کی ٹینشنیں کیوں پالی ہوئی ہیں بھائی تم لوگوں نے, بلا وجہ اپنا معیار اتنا اونچا کیوں رکھا ہوا ہے؟ وہ معیار نہیں ملتا تو ٹینشن میں جاتے ہو. پھر ہم تو یہ سوچ رہے تھے یار ہماری اوقات موٹر سائیکل کی نہیں ہے, اللہ نے 125 دلا دی جی ٹی او. ہماری اوقات تو 125 کی نہیں, اللہ نے ایف ایکس دلا دی. ہماری اوقات تو ایف ایکس کی ہے, اللہ نے شیراٹ دلا دی. نہیں یاری بات سمجھ میں, ہم شیراٹ میں گھوم رہے ہیں بھائی, بڑا انجوائے کر رہے ہیں. وہ شیراٹ بھی گئی, کیسے گئی؟ بڑا دکھ بھلا واقعہ ہے. مجھے ایک فراڈی مل گیا, بس فراڈی بہت ملے ہیں. وہ شیراٹ, اس میں ایک آخری جو دھچکا لگنا تھا نا مجھے, شیراٹ بک گئی میری. اب جب شیراٹ گئی تو ہم پھر روڈ پہ آ گئے. ٹھیک ہے نا, تو میں پھر یہاں سے بسوں میں جاتا تھا, W11. اب میں اس وقت مشہور ہو چکا تھا, تو مجھے W11 میں لوگ پہچاننے لگے تھے, مفتی صاحب آپ بس میں, 2 منٹ کی چرنگی ہے نا یہاں پہ, مجھے اچھی طرح یاد ہے. میں آ رہا تھا وہاں اترنے, یار آپ بس میں؟ تو میں کہا بھائی میرے بس میں ہی جانا رہ گیا ہے ابھی, اس کے علاوہ میرے بس میں ہے نہیں. تو میں خوش تھا اس پہ, اور اللہ کی قسم خوش تھا, اوپر سے نہیں کہ میں وہ کر رہا ہوں, میں بہت خوش تھا الحمدللہ کہ یار میری ضرورت تو اس کی بھی نہیں ہے, اللہ مجھے بس کا کرایہ تو ہے نا, ورنہ بہت سے لوگ تو بس کا کرایہ نہیں ہوتا. جذبے اسی طرح, رشتے نہیں, گلگت جا رہا ہوں رشتوں کے لیے. لوگ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس ہے کیا؟ بھائی میری ٹوٹل میری یہ ارننگ ہے منتھلی, اس میں اللہ کا شکر ہے گزارا اچھا ہو رہا ہے, تو آپ کی بچی کا بھی گزارا ہو جائے گا. انہوں نے کہا نہیں ہوگا. ہم نے کہا جاؤ, نہیں ہوگا تو باڑ میں جاؤ. ٹھیک ہے نا, کسی کے سامنے بھیک تھوڑی مانگنی ہے, ایسی کی تیسی. اچھا خیر, پھر مل بھی جاتے ہیں رشتے. تو اسی غربت میں ہماری تیسری بھی ہو گئی الحمدللہ. کتنی ہو گئی؟ تیسری. اچھا بھائی, تو ہمیں اس کی بھی خوشی کہ اوقات ہماری ایک کی بھی نہیں ہے, اور شادیاں کتنی ہو گئی, ہو جاتی ہیں یہ, میں آپ کی بھی ہو جائیں گی, اور اچھے لوگ مل گئے مجھے. لیکن میں جیسے جیسے دیکھ رہا تھا کہ میری شادیاں ہو رہی ہیں, بچے پیدا ہو رہے ہیں, میری سورس آف انکم آٹومیٹیکلی بڑھ رہی ہے. ایسے ذرائع سے رزق مل رہا ہے جہاں سے تصور بھی نہیں تھا. ایسے ذرائع سے رزق مل رہا ہے جہاں سے تصور بھی نہیں ہے. اب میں ان کو واقعات سناؤں, آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. کیسے ذرائع سے ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, اسٹاک کچھ بھی نہیں ہو رہا, ایک دھیلا بھی جمع نہیں ہو رہا ہے, لیکن مجھے فکر نہیں ہے کہ کل کہاں سے کھاؤں گا, کل کہاں سے, اگلے مہینے. بھائی جب اب تک اللہ نے رکھا ہوا ہے نا, تو آگے بھی ہو جائے گا. پھر ایک دن مجھے میرے گھر میں بڑا خرچہ آ گیا, ایک بڑا خرچہ. یعنی ڈاکٹر نے کہا بھائی ڈلیوری آپریشن سے ہوگی, آپریشن کے پیسے نہیں تھے میرے پاس. بچہ پیدا ہونے کا وقت آیا اور ڈاکٹر نے کہا بڑا آپریشن ہوگا, اور بڑے آپریشن میں اچھے خاصے پیسے لگ جاتے ہیں. وہ پیسے میرے پاس بولو نہیں تھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں کیا کرتا بھائی, کوئی بات نہیں. میں سسرال سے فون آیا, پیسوں کی ضرورت تو نہیں ہے. میں نے کہا بالکل ضرورت نہیں ہے. دوست احباب نے کہا پیسوں کی ضرورت تو نہیں ہے. میں نے کہا بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, میرے پاس پیسے ہیں کہاں سے, مجھے نہیں. پیسے دماغ لڑایا کہ کیا کرو. کوئی بات نہیں, گھر میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں بھیج دو اس کو یار. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی گھر میں سب چیزیں بیچ دو یار, ابھی ضرورت پوری کرو. کوئی بات نہیں, پھٹے پہ سوئیں گے یار, کیا ہے اس میں. بھیک مانگنے سے بہتر ہے لوگوں کے سامنے اپنی غربت, اور بھیک مانگنے سے بہتر ہے پھٹے پہ سو جاؤ. صبح رات کی بچی بھی, میں ایسے علماء کو جانتا تھا جن کی 2 بیویاں تھیں, سوکھی روٹی صبح قہوے میں ڈبو کے کھا رہے تھے وہ. نہیں یہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں. ایسے غریب لوگ بھی میرے علم میں ہیں. تو ہم نے کہا یار ہم بھی کس پہ آ جائیں گے. تو اب میں نے غور لڑایا تو مجھے ایک بکری نظر آئی اپنی, ایک اضافی. میں اس کے پاس گیا, اس سے میں نے معذرت کی. ٹھیک ہے, وہ ایک اضافی چیز تھی, اس کی طرف دماغ نہیں جا رہا تھا میرا. میں نے کہا میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, آپ کو بھینٹ چڑھانا پڑ گیا ہے مجھے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات.
اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ہمارے ایک دوست آئے, بہت ہی قریبی جگری دوست, انہوں نے مجھے کچھ پیسے قرض میں دے دیے بغیر مانگے. ان کو پتا تھا کہ یار مفتی صاحب کے ابھی کیس ہے, ابھی اچانک ان کے لیے پیسوں کا انتظام کرنا مشکل ہوگا. وہ آئے, انہوں نے مجھے پیسے دیے, تو میں نے کہا بھائی میرا تو یہ تھا کہ کل بکری بیچوں گا اور یہ اپنے گھر کے سارا سامان بیچ کے جو بھی بک سکتا ہے بیچ کے میں ان کے قرضہ ادا کر دوں گا. تو وہ مجھے خود دے کے چلے گئے. وہ معاملہ تو نمٹ گیا, بچہ ہو گیا الحمدللہ, وہ بچہ ماشاء اللہ اچھلتا کودتا ہے, قرآن اب تو بڑا ہو گیا. اس کو نہیں پتا, اس کو بھی یہ واقعہ نہیں پتا کہ تو کیسے پیدا ہوا ہے. گھر والوں کو بھی نہیں پتا, یہ بھی بتا دوں, میرے گھر والوں کو بھی معلوم نہیں, میرے سسرال کو بھی پتا نہیں. یہ پہلی دفعہ میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں, اور یہ بھی اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ لوگ بہت تانے دیتے ہیں آج کل نا, الٹی الٹی باتیں بہت کر رہے ہیں میرے خلاف. تو میں نے کیا کیا, وہ ایک صاحب ہمارے قریبی دوست تھے, یہ نہیں کہ ان کے سامنے میں کہ پیسے ہی نہیں ہیں, یوں ہے یار. بعض دفعہ پیسے آدمی ایسے نہیں مانگ رہا ہوتا, رونا شروع کر دیتا ہے, اس سے اگلا خود ہی سمجھ جاتا ہے کہ پیسے نہیں. خیر جی, انہوں نے مجھے لون دیا قرضہ کہ کل دے دینا. اچھا, قرضہ بھی ایسا کہ میں نے کہا کل میں دے دوں گا. جب انہوں نے بہت اصرار کیا, میں نے کہا ٹھیک ہے, فوری تو جمع کرانے. میں نے کل میرے یہی تھا کہ اگلے دن کیا ہوا ہے کہ میں نے کہا بکری بھی اور یہ سب چیزیں بیچنے کے لیے میں نے بات کی. وہ میرے پاس آئے اور میں نے کہا آپ کا قرضہ آپ کو انشاءاللہ مغرب تک مل جائے گا واپس. انہوں نے کہا صاحب مجھے نہیں چاہیے. وہ دوست تھا, وہ کہتا ہے میں نے کبھی آپ کو کوئی گفٹ نہیں دیا, یہ میری طرف سے گفٹ ہے. میں نے کہا بھائی آپ کو واپس لینا پڑے گا. کیا میں کسی کا باپ بھی نہیں دے سکتا, نہیں لوں گا واپس. میں اندر اندر سے جتنا خوش ہو رہا تھا یہ میں جانتا ہوں, اور کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. اندر سے جو میں خوش ہو رہا تھا نا کہ میری اتنی بڑی ٹینشن اس نے کیا کر دی, دور کر دی. اور ایک ایسے آدمی نے جس سے کبھی گفٹ اور تحفے تحائف کا کوئی لین دین زندگی میں رہا ہی نہیں ہے. یعنی ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو تبادلے چل رہے ہوتے ہیں, ایک ایسا آدمی. تو میں اس کو بار بار اصرار کیا. اب کیا ہوا ہے کہ میرا دل تو چاہا کہ میں بے تحاشا شکر ادا کروں اس کا, لیکن میں نے شکر بھی زیادہ ادا نہیں کیا. پوچھو کیوں؟ اگر میں اپنی خوشی کا اظہار کرتا نا اس کے سامنے کہ میں بہت خوش ہوں, اس کے ذہن میں یہ بات آتی کہ یہ بیچارہ بہت غریب ہے تبھی اتنا خوش ہو رہا ہے, ورنہ اتنی رقم پہ کوئی اتنا زیادہ خوش بولتے کیوں نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ نارملی شکریہ ادا کیا میں نے, دعائیں بہت کی پھر اس کے لیے اللہ سے گڑ گڑا کے کہ اللہ اس نے میری اتنی بڑی ٹینشن دور کر دی, تو اس کے مال میں برکت دے, اس کے رزق میں برکت دے. اس کو کیا پتا کہ اس نے میرے ساتھ کیا ہے. لیکن میں نے اس کا زبان سے زیادہ شکریہ ادا نہیں کیا, کیونکہ آپ کسی کو ایک اماؤنٹ دیں اور وہ بچھا چلا جائے, اس کے دل میں آ سکتا ہے کہ لالچ پیدا ہو گئی, یہ دوبارہ بھی نکلوانا چاہ رہے ہیں. اس کے دل میں آ سکتا ہے اچھا یار ہمیں تو پتہ نہیں تھا ان کے مالی حالات اتنے خراب چل رہے ہیں, یہ اتنی سی رقم پہ اتنا خوش ہو جائیں گے. لیکن میں نے دعائیں اس کے لیے بہت, جب اللہ نے میری مالی حالات اچھے کر دیا, بہت اچھے حالات ہیں, پھر میں نے اس کو یہ واقعہ سنایا. میں نے کہا آپ نے جو 12 سال پہلے میرے ساتھ تعاون کیا تھا نا, آپ کو نہیں پتا تھا آپ نے کتنی بڑی خدمت کی, لیکن میں نے اتنی دیر آپ کے لیے بیٹھ کے دعائیں مانگی, اتنا بڑا احسان کیا آپ نے میرے اوپر. میں نے کہا اس وقت میں نے اس لیے شو نہیں کیا کہ آپ سمجھتے پتہ نہیں یار یہ کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں, سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے. تو ایسے ہماری زندگی میں بہت کچھ آتا رہا, بہت سے رشتے ہمارے ریجیکٹ ہو گئے کہ جی اتنا تولہ سونا, اتنا. ہم نے کہا جاؤ اتنے تولے سونا. انہوں نے کہا قرض لے لیں. میں نے کہا ہم جب بچہ بیمار تھا تو ہم نے قرض نہیں لیا یار, تو ہم اب شادی کرتے ہوئے قرض لیتا ہوا اچھا لگے گا؟ آدمی لوگ بولیں گے ہماری ایک نہیں ہو رہی ہے, چوتھی کے لیے قرضے مانگ رہے ہیں. یہ تو عیاشی ہے نا, ہو گئی ٹھیک ہے, نہیں ہوئی تو بھائی ہم نے اس طرح سے اللہ کا شکر ہے زندگی گزاری. میں نہیں کہہ رہا کہ ہم سے کبھی کوئی اس بارے میں ہو سکتا ہے کچھ استغنا کے خلاف کام ہو گئے ہوں تو, لیکن مقصد آپ کو بتانے کا یہ ہے کہ ہم اس وقت بھی خوش تھے, اس وقت بھی خوش تھے. اول تو میں کہتا ہوں ڈاکٹروں کے پاس آپ ایسے ہاسپٹل میں لے کے کیوں جا رہے ہو بچوں کو جہاں آپریشن ہوتا ہے؟ یہ بڑا مسئلہ آج کل ڈاکٹروں نے بنا دیا, یہ خرچہ خامخواہ کے ذمے لگا دیا ہے آپ کے. خیر بچے بڑے ہوتے گئے تو سارے خرچے پورے ہوتے گئے الحمدللہ. اب رپورٹ جو چل رہی ہے 15.5 کی رپورٹ چل رہی ہے, تو اب تک بھی سارے خرچے پورے ہو رہے ہیں. اور پھر چوتھی تو میری اب ہوئی ہے نا. لوگ کہتے ہیں اب تو مولوی صاحب ریوو میں گھوم رہے ہیں تو شادیاں تو ہوں گی. بھائی 3 جو تھیں وہ اس حالت میں تھوڑی تھیں. تو جب آپ بچانے کی فکر کرتے ہو, دولت مند بننے کی کوشش کرتے ہو, تو اسٹریس میں جاتے ہو. آپ کی بیسک ضرورتیں پوری ہوتی رہیں, خوش رہو, اللہ مزید پوری کرتا رہے گا, خوشیاں آتی رہیں گی, ٹینشنیں ختم ہوتی رہیں گی.
اور میں اب بھی لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ جو میرے حالات ہیں کسی بھی وقت تبدیل بھی ہو سکتے ہیں. ایسی حالت اللہ کر دے, آزمائش میں ڈال دے کہ کھانے کو روٹی نہ رہے, اللہ بچائے ہمیں ایسی آزمائش, لیکن ہو سکتا ہے. پھر اس پہ یہ کوئی نہیں کہے کہ اچھا اتنی شادیاں, اتنے بچے, کھانے کو روٹی نہیں ہے. کوئی بات نہیں, ایک بچے میں بھی اللہ روزی چھین سکتا ہے اور 20 بچوں میں بھی اللہ روزی چھین سکتا ہے. آپ کو اللہ پہ یہ ایمان رکھنا ہے کہ رزق کا تعلق اولاد کے ہونے یا نہ ہونے سے, بیویوں کے ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہے. ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے 4 بیویاں خوش ہیں, اور ایسے بھی دیکھیں ایک بیوی کو کھلانے کے پیسے نہیں ہیں, اور ایسے کنوارے بھی دیکھیں کہ شادی نہیں کرتے پیسہ بچانے کے لیے, پھر بھی دیوالیہ ہو گیا ان کا. تو اللہ اگر عذاب دینا چاہے گا, ایک بچے کو ٹینشن بنا دے گا, اس کے کھلانے کے پیسے نہیں ہوں گے, اور کھلانے پہ آئے گا تو درجنوں بچوں کو بھی لگژری لائف دے دو گے تم. تو کبھی نسل مت روکو یہ سوچ کے کہ میں کھلاؤں گا کہاں سے. یہ پیغام ہے جو میں نے دینے کے لیے نا اتنی لمبی کہانی سنائی ہے آپ کو. یہ سچی کہانی ہے, یہ جھوٹی کہانی نہیں ہے. سمجھتا ہے؟